ہر انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی بے شمار مرتبہ اس میں ڈاکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب یہ ضرورت کسی پیچیدگی کسی کمپلیکسٹی کی صورت اختیار کر لے تو اسے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک اور فرد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم عام طور پر سسٹر، نرس یا سٹاف کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد پیشہ ہے، بہت ہی خوبصورت پیشہ ہے اوبویسلی، اور یہ ایک انسانی رشتے کے نام یعنی سسٹر، بہن کے نام سے منسوب ہے، لیکن پاکستان میں جو نرسز ہیں ان کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل جی، اور جس کی کبھی بھی جو ہے داد رسی نہیں ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس شعبے میں کام کرنے والی خواتین ہمت تو ہار جاتی ہیں لیکن پھر بھی خدمت جاری رکھتی ہیں۔ آج اس موضوع پر بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم جان سکیں کہ پاکستان میں نرسوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور اس پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ خورشید صاحبہ، ہیڈ نرس ہیں جناح ہسپتال کراچی سے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسماء شہباز ہیں، انچارج ہیں، نرس ہیں، اور نیوکلیئر کارڈیولوجی سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی موجود ہیں شریف خٹک جو کووڈ ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ان کے انچارج ہیں۔ ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ٹو آل کولیکٹیولی۔ اچھا ریحانہ، آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم لوگ کراچی کی ہی سٹوری کر رہے تھے، اور وہاں پہ پیپرز جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو رہے تھے، اور 20-20 لاکھ روپے میں ڈاکٹرز کی وہ جو ایم ڈی کیٹ کے پیپرز ہیں وہ بچے کر رہے تھے۔ اب ایک تو کراچی سے پھر یہ نرسز کا بھی ایشوز آ جاتا ہے، ہم نے ایسے پہلے بھی سٹوریز بریک کی ہیں جس میں انکوالیفائڈ نرسنگ سٹاف بھی ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر بھی میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور پھر میجرلی جو آپ دیکھتی ہیں کہ جو پرابلمز نرسز فیس کرتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اجاگر کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہی کہوں گی کہ نرسز جو ہیں، انکوالیفائڈ جو نرسز ہیں وہ نرس نہیں کہلاتی۔ انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہوتی، وہ ایک سال کی جیسے ٹریننگ کی ہوئی ہے، وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں ایسی نرسز رکھی جاتی ہیں، گورنمنٹ سیٹ اپ میں ایسی نرس کوئی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ لوگ کم سیلری دے کے تو اپنا کام چلا لیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کو ایک کوالیفائڈ رجسٹرڈ نرس ملے گی۔ رائٹ، تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے نرسز کو کون کون سے مسائل جو ہے ان کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے کیریئر میں؟ جی نرسز کے ساتھ تو بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کہ ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ایمرجنسی میں آتے ہیں ڈائریکٹ، تو گن شاٹ آ جاتا ہے جیسے، تو ان کے ساتھ کوئی 10 ٹینن ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ اتنے اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم کوئی بھی بات ان کو سمجھاتے ہیں تو نہیں سمجھتے، وہ مار دھاڑ تک آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک ہو جاتا ہے ان کا، اور اسی طرح سے ہمارے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے نرسز پر۔ ہمارے پاس جیسے نرسز بہت کم ہیں، تو وہ جب 100 مریضوں پہ ایک نرس کام کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ ٹھیک ہے جی ریحانہ، آپ نے منشن کیا ہے ورک لوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں نرسز کے اوپر، کیونکہ جو نرسز ہیں وہ کم ہے، اوورال ان کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہوتا ہے نرسز کے ساتھ۔ آسما جی آپ کی طرف آؤں گی، آپ کن کن پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہ پرابلمس جو پاکستان میں نرسز کو درپیش ہیں؟ جیسے کہ میری کلیگ نے مینشن کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اس پلیٹ فارم سے ہم اپنی بات پازیٹیو وے میں پہنچا سکیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں۔ جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک نرس ہوتی ہے، 100 مریض ہیں، 25 مریض ہیں، اور وارڈ میں آپ چلے جائیں، ایمرجنسی میں چلے جائیں، یہ پرابلم تو رہتے ہی ہیں ہمارے ساتھ کہ ورک لوڈ ہے۔ پھر اٹینڈنٹ ایشوز، سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے، آپ ڈائریکٹ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، آپ مطلب مینٹلی بھی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی بھی ابیوز ہوتا ہے، جو گھر سے باہر آتی ہے عورت، وہ بھی ان پرابلم کو وہ ساتھ لے کے، اپنی فیملی کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ بار بار اس چیز کو وہ کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی تھوڑا اگریسو بیہیویئر ہو جاتا ہے، لیکن سب کے ساتھ نہیں، ماشاءاللہ سے۔ اب جیسے میں کام کرتی ہوں اپنے کولیگ کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ آئے ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، لیکن پھر جب آپ مینٹلی اسٹریس میں ہوتے ہیں تو نہ چاہتے بھی تھوڑے بہت پرابلمس جو ہیں وہ آپ
آ جاتے ہیں. یہ تو پرسپیکٹیو ہو گیا کہ آپ کے جو پیشنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کا بیہیویئر ذرا مناسب نہیں ہوتا یا اس طریقے سے جو ہے ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹ لیول پہ حکومتی سطح پر کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر اوقات؟ اس کے لیے دیکھیں ایک تو ورک پلیسمنٹ میں نے بتایا کہ سیکیورٹی، دوسرا پھر ہیراسمنٹ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ مس بیہیو کرتے ہیں، تنخواہیں آپ کی جو سیلریز ہیں وہ بہت کم ہے، جس طرح کا کام لیا جاتا ہے اس حساب سے سیلریز بہت کم دی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے لوگ جو ہے کچھ یورپین کنٹریز کی طرف موو کر جاتے ہیں، کچھ گلف کنٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں. لائک ایک ایوریج نکالے جائے تو 6-7,000 پیشنٹ کے لیے ایک نرس کام کر رہی ہے. تو اور کتنے پیشنٹس کے لیے؟ 6-7,000 کے لیے صرف ایک نرس ہے. اگر کیونکہ رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس کی طرف آپ چلے جائیں تو جس میں 150 جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹرز میں ہیں اور پرائیویٹ 400 ہیں. اور بہت سارے لوگ پرائیویٹ اس کو نہیں افورڈ کر پاتے تو وہ پھر رہ جاتے ہیں. بالکل. واو، دس از الارمنگ. یہ تو بہت الارمنگ ہے. پھر ابھی جو ہماری رجسٹرڈ نرسز کی تعداد ہے وہ میرا خیال ہے 1,30,000 تک ہوگی، 1,20,000 اس طرح سے، جس میں سے کچھ ورکنگ ہیں وہ شاید 90,000 ہوں گی یا 88,000. مطلب ایک رف آئیڈیا جو کہ یہ ہراسمنٹ اور یہ ابیوز فیس کر کے جو ہے وہ ریزائن کر جاتے چھوڑ دی ہوئی ہیں. اس کے لیے پھر آپ سے ہمارے میڈیا کو بہت پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا. ضرور کہ بالکل کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جی ریحانہ، یہ جو بات ہے آف کورس ابیوز بھی ہوتی ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے جو ہم نے دیکھی ہے وہ دیٹ از انسیکیورٹی ٹو دی نرسز. تو اس کے اوپر بھی آپ ایڈ کریں. بالکل انسیکیورٹی ہے. جیسے بتایا گیا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وارڈز میں اس طرح سے کام کرتے ہیں. ایک 100 پیشنٹ پہ ایک نرس جب کام کرے گی تو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ مس بیہیو کریں گے تو ہمارے پاس وہاں اس وقت فوراً فردر جو ہے سیکورٹی نہیں آ سکتی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. رائٹ. اچھا، ابھی یہ تو خواتینوں حضرات جو ہے نا فیمیل نرسز کے جو مسائل ہیں جو کہ ہم نے بیسک ابھی سنے ہیں کہ جو سب سے زیادہ لگتا ہے ایک تو ابیوز ہوتا ہے، وربل ابیوز ہوتا ہے، فزیکل ابیوز ہوتا ہے اور پھر سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے شریف خٹک صاحب بھی موجود ہیں جو کہ میل نرس ہے. ہم ان سے میل نرسز کے بھی جو ہے مسائل وہ پوچھتے ہیں. تو یہی آف کورس آپ لوگ بھی فیس کرتے ہوں گے، اور اس کے علاوہ کیا آپ لوگ جو ایشوز ہیں مسائل فیس کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بالکل مسائل ہمارے کمبائن ہیں. میل ریشو کی میل نرسز کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. آلموسٹ 22,000 اس ٹائم پاکستان میں چاروں صوبوں میں، ایون کہ فیڈرل میں گلگت بلتستان 22,000 میل نرسز ہیں. تو پرابلم سیم اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انفارچونیٹ آج تک پرابلم تو ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں لیکن کوئی سلوشن کی طرف ان کی طرف نہیں جا رہا. اب ایک کیپیسٹی ہے جہاں پہ 5 نرسز نے کام کرنا ہوتا ہے، وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، لیکن وہاں پہ پیشنٹ جو ہیں وہ 100 سے ابو آ رہے ہیں اور نرسز وہاں پہ 2 ہیں. لوگوں کا ایگریشن اس میٹر میں نہیں ہے کہ لوگ کوئی گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ جی ہم نے نرس کو ہراس کرنا ہے یا ان کو برا بھلا کہنا ہے. سچویشن ایسے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ انفارچونیٹ ان کو بھی ان سے پیشنٹ آپ سب سے قیمتی چیز ہے، جب تڑپ رہا ہو کوئی بھی ہو میرا بھی سروس غصہ کرے گا. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ دنیا میں اس ٹائم پہ نرسز کو کیا سے کیا لیا جا رہا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ خود میڈیا پرسنلز ہیں، یہاں پہ کوئی ان کے لیے کوئی پالیسی، کوئی فردر پلاننگ، کوئی فیوچر. آپ مجھے بتائیں WHO نے کہا ہے کہ ہمیں 10 لاکھ نرسز چاہیے پاکستان سسٹم کے لیے 2030 تک، ادروائز سسٹم کولیپس ہو جائے گا. ہیلتھ سسٹم ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 1,20,000 رجسٹرڈ سمہاؤ. اس میں بھی رجسٹرڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. 88,000 90,000 لوگ ورک کر رہے ہیں، وہ بھی سارے باہر چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ انڈر پیڈ ہیں ہم. یہاں پہ سیکورٹی ایٹ ورک پلیس ہمارا ایشو ہے. یہاں پہ ہمارے پاس لانگ ٹائمنگ ڈیوٹی ہیں، روسٹر ہے، مختلف ایشوز ہیں. تو میل اور فیمیل کی ایشوز وہ ہیں. ہاں ایک چیز میں آئیڈینٹیفائی کروں گا، میل آپ کو پتہ ہے ہمارے سوسائٹی میں ہر جگہ میل کی ایک وہ ہے، یہ پروفیشن چونکہ فیمنسٹ گراؤنڈ پہ سمجھا جا رہا تھا کہ فیمیل کا ہے، لیکن اب جہاں پہ میل اس میں پرفارمنس دے رہے ہیں کریٹیکل ایریا میں یا ڈیزاسٹر میں یا بم بلاسٹ، اس طرح مختلف ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر، وہاں پہ جو میل پرفارمنس دے رہے ہیں وہ بہت اچھا. ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، لوگوں سے ہمیں
انکریجمنٹ چاہیے, اپریشیشن چاہیے. اور گورنمنٹ سے تو ہم ڈیمانڈ کر ہی رہے ہیں کہ خدا رہا اس طبقے پہ آپ سوچیں, ان کو جو انسینٹیو آپ دے رہے ہیں 16 گریڈ میں اور 17 میں اپوائنٹ کر کے, تو یہ انسینٹیو تو نہیں ہے نا, لوگ چھوڑ کے آپ کو جا رہے ہیں. یہ کنٹری سے ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پورا پاکستان آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہے, آپ لوگ بہت میجر ایک رول پلے کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں نا حکومت سے کہ بھائی کچھ کر لو, ہم بھی کرتے ہیں. ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ نرسز کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے جو ہے پاس وہ ٹائم کم ہے. Thank you so ریحانہ, بلکہ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں, اگر 30 سیکنڈز ہے, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, پیغام دینا چاہیں, میسج دینا چاہیں, کچھ بھی. سر میرا تو بڑا کلیئر اوپن میسج ہے کہ نرسز کے لیے نرسز کے لوگ ہی شامل کر دیں پالیسی میکنگ میں, اور ان کے انسینٹیو بڑھا دیں, کیونکہ آج آپ ایجوکیشن کنسلٹنٹ سے پوچھیں تو فرسٹ نمبر پہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نرسنگ جوائن کرو. اگر یہ اتنا اچھا خوبصورت پروفیشن ہے تو اس میں پلیز آپ اس میں موٹیویٹ. بالکل جی, آسما جی. بالکل, یہ بہت خاص پروفیشن ہے اور ہم نے یہ خود نہیں چنا گیا, ہم نے اللہ میاں نے اس پروفیشن کے لیے چن لیا ہے. بالکل, کیونکہ کہتے ہیں نا نرسز فرشتے ہوتی ہیں, تو وی آر اینجلز, ہمارا خیال رکھیں تاکہ آپ باقی سب اینجلز کا خیال رکھ سکیں. لاسٹلی ریحانہ جی, اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نرسز جو ہیں وہ ہیرو ہیں ہاسپٹل کی, ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو رسپیکٹ دیں. جی نو بالکل, ڈاؤٹ ایسے میں جی, کوئی آپ شک نہیں لوگ کہ ہم ہیروز ہیں. سب کے پورے پاکستان کے ہیرو ہیں, اور آپ سب کو جو ہے سلیوٹ ہے.